السلام علیکم، دس از waleetv اینڈ یو آر واچنگ waleetv۔ دوستو، آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو 8 ایسے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سبسکرائب waleetv اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار نیو اپ کمنگ ویڈیوز۔ نمبر 8، ہورس شو کریبس۔ دوستو، یہ جاندار آپ نے شاید اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا ہو۔ عام جانوروں سے اس کی بناوٹ کافی الگ ہے۔ اس کی بہت سی ٹیلز ہوتی ہیں جبکہ اس کی باڈی تھک شیل سے بنی ہوتی ہے۔ اس پراسرار جانور کے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 450 ملین سالوں سے اپنی اسی حالت میں موجود ہے۔ اس جاندار کا بلڈ بلیو کلر کا ہوتا ہے۔ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں اس جاندار کو امریکہ میں پکڑا جاتا ہے اور اس سے بلڈ نکال کر مختلف ادویات کے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس کے بلڈ میں پاورفل امیون سیلز پائے جاتے ہیں جو خطرناک بیکٹیریاز کے انفیکشنز کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جانور ریئلی بہت بینیفیشل ہے۔ نمبر 7، ٹارڈیگریڈز۔ یہ ایک چھوٹا سا جاندار ہے جو کچھ حد تک خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ یہ جاندار سخت سے سخت انوائرمنٹ میں بھی سروائیو کر سکتا ہے۔ اس جاندار کے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جانور خود کو اسپیس میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ ان سب کے علاوہ ایک ٹارڈیگریڈ کئی سالوں تک پانی کے بغیر زندہ رہ لیتا ہے۔ اگر آپ اس جاندار کے بارے میں اسٹڈی کرو گے تو یہ آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگے گا۔ نمبر 6، ٹیوریٹوپسس ڈورینائی۔ اس جاندار کو امورٹل جیلی فش بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی یہ جاندار کسی انفیکشن کا شکار ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے انجر ہو جائے تو یہ پولپ سٹیٹ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ پولپس جینیٹیکلی جیلی فش کے کلونز کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ پولپ خود کو سمندر کی تہہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں اور دوبارہ سے اپنی افزائش کا عمل شروع کر لیتی ہیں۔ یہ جاندار اپنی جسامت میں بھی بہت حد تک دوسرے اینیمل سے یونیک ہے۔ نمبر 5، ایکزولوٹل۔ یہ جاندار ایمفیبینز کی ایک قسم ہے جو اب تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جاندار ایک مرتبہ اپنی ٹانگیں کھونے کے بعد بھی بڑی جلدی سے ان کو دوبارہ پا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنے باڈی کے دوسرے کئی آرگنز بھی بدلتا رہتا ہے جس میں اس کی آنکھیں بھی شامل ہیں۔ اگر کسی انسان کا کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ کرنا ہو تو اس عمل کو کامیاب بنانے کے لیے اسی جانور کو استعمال کر کے اینٹی ریجیکشن ڈرگز بنائی جاتی ہیں۔ یہ جاندار کافی یوزفل بھی ہے۔ نمبر 4، نیکڈ مول ریٹس۔ یہ چوہوں کی ایک عجیب قسم ہے جن کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوتا، اسی لیے ان کو نیکڈ ریٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ افریقہ کے کئی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر زیر زمین ہی اپنے گھر بناتے ہیں۔ ان کی یہ یونیک لک ہی ان کو کافی دلچسپ بناتی ہے۔ اس جاندار کے پاس مزیدار سپر پاورز بھی ہوتی ہیں۔ یہ چوہے کینسرس ٹیومرز کے خلاف ایک سولجر کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جاندار 20 منٹ تک بنا آکسیجن کے زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک نیکڈ مول ریٹس 31 سال تک زندہ رہ لیتا ہے۔ اس جاندار کو کینسر کا علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی یہ ننگی باڈی اس حد تک سٹرونگ ہوتی ہے کہ تیزاب تک ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر 3، لیک بگ۔ یہ بگز کی ایک قسم ہے جو اپنے جسم سے رال بہاتی رہتی ہے۔ اس رال کو انگریزی میں لیک کہا جاتا ہے، اسی لیے اس بگ کو لیک بگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس رال کو لوگ اپنے کاروبار کا ذریعہ بھی بناتے ہیں اور اسے بیچ کر پیسے کماتے ہیں۔ بیچنے کے بعد اسے خشک پاپڑ کے طور پر سٹور کیا جاتا ہے۔ اس لیک کو الکوہل میں ڈال کر بھی مختلف پرپسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بگ سے پیدا ہونے والی لیک کو کینسر کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، میمک آکٹوپس۔ یہ جاندار اپنی قسم کے دوسرے آکٹوپس کی طرح صرف رنگ اور باڈی سٹرکچر ہی تبدیل نہیں کرتا بلکہ دوسرے کریئچر کی موومنٹ اور ہیبیٹیٹ کی بھی نقل اتار لیتا ہے۔ اپنی اسی یونیک ٹیکنیک کی وجہ سے یہ دوسرے آکٹوپس کی بنسبت کئی انوائرمنٹس میں رہ پاتا ہے۔ یہ جاندار سب سے پہلے 1998 میں انڈونیشیا کے ساحل پر دریافت ہوا تھا۔ دوستو، ایک میمک آکٹوپس ریئلی بہت انٹرسٹنگ اینیمل ہے۔ نمبر 1، سی کورل۔ کورل کے بارے میں اکثر لوگ یہ خیال رکھتے ہیں جیسے کہ یہ پلانٹس کی ایک قسم ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بیسیکلی کورل اینیملز کی ایک قسم ہے۔ یہ زیادہ تر گرم پانی میں پائے جاتے ہیں۔ سمندر میں آلودگی کے بڑھنے کی وجہ سے ان کی تعداد اب کافی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جاندار انسانی ہڈی جوڑنے میں بہت ہی مؤثر ہیں۔ 1980 کی دہائی تک
انسانی ہڈی جوڑنا ایک مشکل عمل سمجھا جاتا تھا، اور جب کسی بھی وجہ سے ایک حصے سے ہڈی توڑ کر دوسرے حصے پر لگانی ہوتی تو اس عمل کو کامیاب بنانے کے لیے کیڈاورس کا استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ یہاں ایک ڈونر کا کام کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے استعمال کی وجہ سے اس جگہ بیکٹیریل انفیکشنز بھی ہو جاتا تھا، تو اسی انفیکشن کو روکنے کے لیے اس کورل کا استعمال کیا جانے لگا۔ یہ تجربہ کافی مثبت ثابت ہوا، اور اب اسی لیے ان سی کورلز کو ریسرچرز اپنی لیبارٹریز میں بھی گرو کرتے ہیں۔ یہ جاندار سچ میں بہت بینیفیشل ہے۔ تو ناظرین، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت، اللہ حافظ۔